اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ سورہ الانعام آیت نمبر 162 اور 163۔ اس سورہ مبارکہ میں انسانی زندگی کے طرز عمل کا احاطہ کیا گیا ہے۔ ابتدا ہے قل، کہیے، یہ حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اس حکم کو بیان کر دو، اور وہ کیا ہے؟ قل ان صلاتی، میری نماز، ونسکی، اور میرے مناسک اور مراسم عبودیت، میرا جینا، میرا مرنا، کس کے لیے؟ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احاطہ فرما دیا کہ میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری زندگی میں جتنے عبودیت کے مراسم ہیں وہ بھی خالص اللہ کے لیے، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے، کہ میں اللہ کا بندہ تھا، وہ میرا رب تھا، وہ میرا رب ہے۔ سب کچھ اللہ کے لیے کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑا حکم ہے، اور اس کے اوپر عمل کرنا یکسانیت اور یکسوئی چاہتا ہے۔ فرمایا آگے، جس کا کوئی شریک نہیں، یعنی اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اور فرمایا اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں ایسے کروں، میری نماز اس کے لیے ہو، میرے مناسک اس کے لیے ہوں، میرا جینا اس کے لیے ہو، میرا مرنا اس کے لیے ہو، جو کہ رب العالمین بھی ہے اور وحدہ لا شریک بھی ہے۔ فرمایا کہ اسی کا مجھے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ یہ کہہ دو کہ سب سے پہلے میں خود سر اطاعت جھکانے والا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی نے یہ وتیرہ اپنایا، اللہ کے سامنے سب سے پہلے سر جھکایا، اور اللہ کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کی امت کا یہی وتیرہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہی ہمارا تعلق مضبوط ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کہنا سننا اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، اور اسی کے لیے ہم اپنی زندگی کا سارا سامان جو ہیں اس کو استعمال کریں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور پورے امت اسلامیہ میں بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو کہ اس آیت کے مصداق ہوں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ صلو